کیسے یہ میک شور کیا جائے گا کہ یہ پارٹی بھی باقی پارٹیوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہ جا بیٹھے، وہ اس کا سسٹم انشور کرے گا. آج تک 78 سال کی تاریخ میں ہم ایک مڈل کلاس کا پرائم منسٹر نہیں بنا سکے. ڈال دیا نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر کہ لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، لیڈر تو بس ایک ہی ہوتا ہے، قائد تو تاحیات ہوتا ہے. یہ دماغوں میں ایسے راسخ کر دیا ہے کہ اب نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہے. اگر آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لیڈر آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک دن اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی، اور اس کے لیے نہ زرداری تیار ہے، نہ شریف تیار ہے، نہ خان تیار ہے. یہ سسٹم لے کر آئیں گے تو ان زرداروں، ان وڈیروں، ان جاگیرداروں، ان مخدوموں، ان سے جان چھوٹے گی. میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے بھی اور قوم سے بھی کہ پارٹیاں یہ جو کروڑوں اربوں روپے پارٹی فنڈ کے نام پر لیتی ہیں، یہ پیسے خرچ کہاں کرتی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ادارے بنا دیجئے، پھر اقرار الحسن ہو، پھر عمران خان ہو، پھر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اس کے بغیر وہ کام چلتا رہے. ہم نے قائد اعظم علیہ رحمہ کے وقت بھی یہی غلطی کی. پاکستان کی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں یا کسی بھی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو وہ نظر ہو جاتے ہیں بیسیکلی بعد میں. ٹھیک ہے، اداروں کے. آپ ایک تو اس چیز کو کیسے میک شور کریں گے کہ ایسا نہ ہو، اور جب سے آپ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے کتنی کالز آپ کو آئی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو نہیں آئی. میں گھبراتا ضرور ہوں کہ آ جائے گی تو کیا کروں گا پتہ نہیں. لیکن یہ ضرور ہے، دیکھیے جتنی پارٹیاں آئیں وہ پارٹیاں نہیں تھیں، وہ افراد تھے، اور وہ اپنے اپنے لالچ، اپنی اپنی کرسی کے لیے بار بار شکار ہوتے رہے اسٹیبلشمنٹ کا، یا اسٹیبلشمنٹ کو شکار کرتے رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف کا فائدہ ہوا، دونوں طرف کا فائدہ ہوا نا. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی مداخلت کر کے اپنے مفادات حاصل کیے، اور انہوں نے بھی اقتدار اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر، ان کی گود میں بیٹھ کر حاصل کیا اور اپنے مفادات حاصل کیے. تو کسی ایک کو یہ کہنا کہ صرف ایک ذمہ دار ہے اور دوسری برائی یا خامی کو دور نہ کرنے کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی ناانصافی ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کیسے یہ میک شور کیا جائے گا کہ یہ پارٹی بھی باقی پارٹیوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہ جا بیٹھے، وہ اس کا سسٹم انشور کرے گا. میں بارہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ایک آدمی فیصلہ کرنے میں عقل کل نہیں ہوگا، جہاں ایک آدمی کا ڈیسیژن حرف آخر نہیں ہوگا، جہاں پوری پارٹی کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے، جہاں ایک آدمی 40 سال کے لیے مسلط نہیں ہو جائے گا، اس کا ایک ٹینیور ہوگا، جہاں وہ آدمی غلط فیصلہ کرے گا تو باقی پوری پارٹی اس کو امپیچ کر کے اس کے عہدے سے ہٹا سکے گی. کوئی نہیں کر پائے گا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کے ڈیل کرے. وہ سسٹم انشور کرے گا. سوشل میڈیا پہ جو بحث ہے وہ آپ کی بھی حیثیت کو اشرافیہ کے طور پہ اس بار تھوڑا سا وہ ظاہر کر رہی ہے، اور بہت سارے سوالات بھی ہیں، الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ٹی وی کی چینلز کی بہت ساری کمائی ہے، اپنی پراپرٹیز بھی ہیں، گراس روٹ لیول پہ اپنی کوئی جد و جہد نہیں ہے. لیکن پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ اس پارٹی کو لیڈ کرے گا، تو یہ سوال پھر آپ پر بھی آتا ہے کہ آپ تو اشرافیہ مطلب کہ وہ والی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ کنیکٹ بن پا رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں ایسا نہیں کہ میں تو اسی شہر لاہور کی سڑکوں پر میں نے جوتیاں گھسائی ہوئی ہیں. میں نے 15 کلومیٹر پیدل سفر کیا ہے. میں گورنمنٹ کالج لاہور سے پی ٹی وی کی 250 روپے کا ایک دن کا وہ خبریں پڑھنے کا چیک ملتا تھا، اس کے لیے میں گورنمنٹ کالج سے پی ٹی وی روزانہ پیدل آتا تھا. تو یہ ایسا نہیں کہ میں نے اسٹرگل نہیں کی ہوئی. لیکن یس، میں خود اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں اس وقت مڈل کلاس ہوں تو یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے. میں بزنس کلاس میں سفر کرتا ہوں، فرسٹ کلاس جہاں اویلیبل ہوتی ہے اس میں سفر کرتے ہیں. لاہور کے پوش ترین علاقے ڈی ایچ اے کے اندر ایک 2 کنال کا گھر ہے، وہ تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. بہترین اسکول میں بچہ پڑھتا ہے. تو جو ایک اپر مڈل کلاس یا سارٹ آف ایلیٹ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے قریب کی چیزیں ہیں، جو سہولیات ہیں، اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا، مجھے حاصل ہیں. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں مڈل کلاس کو وزیر اعظم بننا چاہیے، تو میں تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے. میں تو بات یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ سے متعلق لوگ ہیں یہ شاید مسائل نہیں سمجھ پائیں گے. آج تک 78 سال کی تاریخ میں ہم ایک مڈل کلاس کا پرائم منسٹر نہیں بنا سکے. اس کی وجہ یہ وہی بات کہ ہم نے وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، ایجوکیشن کالج کے پڑھے ہوئے لوگ، اتفاق فاؤنڈری والوں کے بچے، وزیر اعظم، ابن وزیر اعظم، بنتے وزیر اعظم اور پھر ابن وزیر اعظم، ہم نے ان کا حق سمجھ لیا ہے کہ صرف وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور یہ ہم نے ڈال دیا نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر کہ لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، لیڈر تو بس ایک ہی ہوتا ہے، قائد تو تاحیات ہوتا ہے. یہ دماغوں میں ایسے راسخ کر دیا ہے کہ اب نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ بس لیڈر کے پوسٹر چپکانا ہی ہماری سیاسی جدوجہد ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹویٹر پہ بیٹھ کر ہم نے دوسروں کو گالیاں دینی ہے اور خود گالیاں سننی ہے. یہ لیڈر کا کانسیپٹ ہم نے جو ڈال دیا لوگوں کے دماغوں میں کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. مسیحا کوئی اور ہوگا، نجات دہندہ کہیں اور سے آئے گا. کسی کو آگے آنے دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ لیڈر آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک دن اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی، اور اس کے لیے نہ زرداری تیار ہے، نہ شریف تیار ہے، نہ خان تیار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی نوجوانوں کو اس طرف لے کر آنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس دن آپ نے نوجوانوں میں یہ اعتماد جگا دیا
کہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے, آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. زہران ممدانی کی مثال موجود ہے, صادق خان کی مثال موجود ہے, حمزہ یوسف کی مثال موجود ہے, اور خود برطانوی, امریکی, جرمن اور بہت سارے ایسے نام امریکی صدارت سے شروع کرتے ہیں. بل کلنٹن کا نام لیجیے, ایک یتیم بچہ, ایک ماں نے سنگل پیرنٹ نے اس کو پالا. براک اوباما مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا, انڈیا ہمارے ہمسائے میں, بی جے پی چائے بیچنے والا ایک آدمی, اس لیے کہ بی جے پی میں الیکشن کے ذریعے ہر 5 سال میں ان کا لیڈر تبدیل ہو جاتا ہے. یہ سسٹم لے کر آئیں گے تو ان زرداروں, ان وڈیروں, ان جاگیرداروں, ان مخدوموں, ان سے جان چھوٹے گی. تو اقرا, یہ میں اشرافیہ کا تحریک ہے اور یہ پارٹی بن جاتی ہے تو اس کے لیے ایک رقم کی بھی ضرورت ہوگی, جو معاشی اصلاحات کہہ لیں یا جو بھی ہے فنڈز ہو گئے, تو وہ آپ کیسے میک شور کریں گے؟ وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ منشور میں بتایا جائے گا پہلی بار, یا وہ بھی پلیٹ فارم پہ آپ نے بتایا کسی پر؟ ایک بہت ہی بنیادی بات تو میں بتا سکتا ہوں. دیکھیے, میں آپ کے توسط سے آج ایک بڑا دلچسپ سوال چاہتا ہوں میں لوگوں سے پوچھوں. پاکستان میں جن پارٹیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹیاں نہیں, یہ دکانیں ہیں, یہ کاروبار ہیں, اور یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں یا ایک انڈیویجول کی ایک انٹرپرائز ہے. ان پارٹیوں کو پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹی فنڈ کے نام پر ٹکٹ کے عوض بھی پیسے مانگے جاتے ہیں, 5-5, 10-10 کروڑ لیا جاتا ہے. باہر سے فورن فنڈنگ بھی ملتی ہے جس میں یوروز, پاؤنڈز, ڈالرز اور سب کچھ آتا ہے. اور بار بار ہم سنتے ہیں پارٹی فنڈ کے نام پر یہ سب کن ٹوٹے, یہ 2 نمبر لوگ, یہ سب اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے پارٹیوں کو پارٹی فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے دیتے ہیں تاکہ جب یہ اقتدار میں آئیں تو یہ ہمارا تحفظ کر سکیں. میں سوال یہ کرتا ہوں آپ سے بھی اور قوم سے بھی کہ پارٹیاں یہ جو کروڑوں اربوں روپے پارٹی فنڈ کے نام پر لیتی ہیں, یہ پیسے خرچ کہاں کرتی ہیں؟ کیا یہ جلسے اور جلوسوں پر پیسے خرچ کرتی ہیں؟ نہیں. بطور صحافی ہم جانتے ہیں کہ جو لوکل ایم این اے, لوکل ایم پی اگر بھکر میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں, دادو میں جلسہ ہے تو وہ وہاں کا لوکل نمائندہ, ریپرزینٹیٹیو, ایم این اے, ایم پی اے, ٹکٹ ہولڈر یا سینیٹر وہ جلسہ کرواتا ہے. بسوں کی اور ویگنوں کی ذمہ داری بھی اسی طرح سے چیئرمین, ایم این ایز, ایم پی ایز پر ہوتی ہے کہ 20 بسیں آپ لائیں گے, 100 بسیں آپ لے کر آئیں گے, 30 بسیں آپ کی ذمہ داری ہے. دیگیں 20,000 آپ پکوائیں گے, 10,000 قیمے والے نان آپ لگوائیں گے, ایک جلیبیوں کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. پارٹی پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ دکانیں ہیں, کاروبار ہے. دنیا میں جہاں پر دکانیں نہیں ہوتی, سیاسی جماعتیں ادارہ ہوتی ہیں. جرمنی کی مثال لے لیجئے, کینیڈا کی مثال لے لیجئے, برطانیہ کی مثال لے لیجئے. کینڈیڈیٹ سپورٹ فنڈ ہوتا ہے, پولیٹیکل ریبیٹ پروگرامز ہوتے ہیں. گورنمنٹ خود اپنی فنڈنگ ووٹ کی ریشو کے اعتبار سے پارٹیوں کو فنڈ کرتی ہے. پارٹیز اپنے مڈل کلاس لوگوں کو الیکشن لڑنے کے لیے خود پیسے دیتی ہیں, اس لیے کہ پارٹی دکان نہیں ہوتی کسی کی, اس لیے پارٹی کسی کا ذاتی کاروبار نہیں ہوتی. ساری دنیا میں یہ فائنینشیل ماڈل موجود ہے. 2-3 طریقے سے فنڈنگ کرتی ہیں پارٹیز. بنیادی طور پر کارپوریٹ سے پیسے لیے جاتے ہیں, کارپوریٹ فنڈنگ ہوتی ہے. فنڈ ریزنگ ایونٹس کیے جاتے ہیں, جیسے آپ کو اسپتال بنانے کے لیے, اسی طرح سے پارٹی کے لیے آپ پیسے لوگوں سے لیتے ہیں. گورنمنٹس جو ہیں وہ گرانٹس دیتی ہیں تاکہ پارٹیز میک شور کریں کہ ان کے اندر مڈل کلاس لوگ جو ہیں, جو ان کے ووٹ شیئر کے اعتبار سے گرانٹ ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی ایکول اپارچونٹی ہو اس کے پاس کہ وہ بھی لیڈرشپ کا کوئی رول منتخب کر سکے, پہنچ سکے, چیئرمین بن سکے اور وزیر اعظم منتخب ہو سکے. تو یہ فارمولہ ہے. جہاں آپ نے کاروبار نہیں بنا لیا ہوتا وہاں پھر وہ پیسے آپ لوگوں پر ہی, اپنے مڈل کلاس لوگوں پر ہی خرچ کریں. رائٹ پہ. ٹھیک ہے. اچھا اقرار, اب 3-4 سال ہو گئے غالباً آپ کو سندھ سے, کراچی سے لاہور آئے. اب ذرا تھوڑی سی لائٹ ذرا گفتگو کرتے ہیں ذرا, اگر آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز اگر. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک بہت اچھا ہر موضوع پر ہم نے آگے بڑھتے ہیں. تو سندھ سے, کراچی سے لاہور آنا کیسا لگا؟ جب آپ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں, کوئی بھی آتے ہیں تو پنجاب ان کو کیسا لگتا ہے؟ میں ڈیولپمنٹ کی, اس میں بھی سیاسی گفتگو نظر آئے گی ویسے ہمیں تھوڑی سی. ہاں نہیں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ تھوڑا ہی کہتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شیطان ہیں. ان کی بہت ساری اچھائیاں ہیں اور میں ساروں کی اچھائیاں ہیں. خان صاحب سے متعلق بہت تنقید, لیکن تنقید سے کہیں زیادہ میں ان کا معتقد ہوں, مدعا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے شوکت خانم جیسا شاندار کارنامہ سر انجام دیا, انہوں نے نمل جیسا ادارہ بنایا. اور یہی میں مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار ایک آدمی اس نے شوکت خانم بنایا اور پولیٹیکل پارٹی بنائی. شوکت خانم آج ان کے بغیر چل رہا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ فلاں ڈاکٹر کو نکالنا ہے, فلاں ڈاکٹر کو رکھنا ہے, جیل میں میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں, میں نے ان سے پوچھنا ہے. یا ہم نے 10 بچوں کے آپریشن کرنے, پہلے میں جیل سے عمران خان صاحب سے اجازت دوں گا پھر یہ آپریشن کریں گے. اس لیے کہ شوکت خانم کو ایک ادارہ بنا دیا. اب عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب نہیں ہے, وہ ادارہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر ادارہ نہیں بنایا. اب عمران خان صاحب سے پوچھ کر اس کا ایک ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اس کو نکالیں, اس کو رکھیں, کون آئے گا کون جائے گا. تو میں کہتا ہوں ادارے بنا دیجئے, پھر اقرار الحسن ہو, پھر عمران خان ہو, پھر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, اس کے بغیر وہ کام چلتا رہے. ہم نے قائد اعظم علیہ رحمہ کے وقت بھی یہی غلطی کی کہ ان کی موجودگی میں کوئی ادارہ, کوئی نظام, کوئی ڈیموکریٹک میرٹ بیسڈ سسٹم نہیں بنایا, اور ان کے جانے کے بعد آج تک ہم نہیں سنبھل پائے. تو اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی ایک شخصیت مانتے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی سسٹم بنا لیجیے. میں بار بار پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. معذرت اگین ہم آ جاتے ہیں کہ جو لاہور اور کراچی کا کمپیریزن ہے, تو اس طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے
اس حالیہ حلیے میں جس کو ہم بہت شاندار دیکھتے ہیں، خوبصورت شہر ہمارا، اللہ وہ کہتے ہیں نا شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت جو کردار ہے وہ نون لیگ کا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، مریم صاحبہ بھی بہت سارے بہتر کام کر رہی ہیں، ظاہر ان پر بہت ساری تنقید بھی ہے، پرویز الہی صاحب کا بھی اس میں ایک بہت بڑا رول ہے، جب وہ مشرف دور میں چیف منسٹر تھے۔ تو لاہور کو خوش قسمتی سے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ ملے، چاہے موفق نقوی نگران وزیر اعظم کے طور پر ہی آئے، وزیر اعلیٰ کے طور پر، تو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 4-5 برج بنا دیے، 2-4 انڈر پاسز بنوا دیے، آل دیٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں لاہور اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ اسے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اچھے حکمران نصیب ہوئے ہیں۔ تو کراچی ہم بدقسمتی سے رہے، اور کراچی میرا جتنا ہونا چاہیے تھا کام اتنا اس طرح، ہاں، لیکن کراچی یعنی مجھے جتنا عزیز اور جتنا پیارا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن اس اعتبار سے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔